السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے تھمبنیل پہ ایکسپوز اور نیچے تصویر آپ نے اس بندے کی دیکھی ہے، تو ان صاحب کو آج میں ایکسپوز کرنے والا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ چیمپئن بنتے ہیں ہیومن رائٹس، اور ہمیشہ پاکستان کے خلاف جب بھی بولنے کا ان کو موقع مل جائے تو یہ بولتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، بس کوئی نہ کوئی موقع ملنا چاہیے۔ ابھی ریسنٹلی میں نے آج ان کی ویڈیو دیکھی ہے جس میں یہ 13 نکات کی تشہیر کر رہے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کے 13 نکات کا بتا رہے ہیں، تو بڑی ہی اس میں جو ہے نا وہ کیا کہہ رہے ہیں، جانبدار دکھائی دے رہے ہیں، اور جو ہے نا اندر ان کے منہ سے جھاگ، جس طرح نہیں کہتے جھاگ نکلنی غصے سے، اور بظاہر تو یہ بڑے کام اور کول آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، لیکن آپ ان کی باتوں پہ غور کریں تو اندر سے نا ایک جھاگ آپ کو دکھائی دے گی کہ نکل رہی ہے۔ ایسی تکلیف ہے ان کو اسلام سے اور اسلام پسند لوگوں سے۔ تو انہوں نے 13 نکات بتائے کہ یہ پیشن گوئی مولانا صاحب نے کی، یہ بھی سچ ہوئی، یہ بھی سچ ہوئی۔ تو میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ وہ انہوں نے پیشن گوئیاں نہیں کی تھی، بلکہ وہ پالیسی بیان کر رہے تھے کہ اگر علیحدہ ملک بنے گا پاکستان کا نا، بھارت ان پالیسیوں پہ عمل کر کے جو ہے نا ان کو ضرور جو ہے نقصان پہنچائے گا، اور اگر انہوں نے پاکستان بنایا تو مشرقی پاکستان اس سے علیحدہ کرے گا، کسی صورت بھی مشرقی پاکستان کو پاکستان کا حصہ نہیں رہنے دے گا۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد اپنی پالیسیاں بتا رہے تھے، اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ علاقائی طور پہ ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، آپ نے بس کتابیں چند پڑھ کیا لیے، آپ کا جو دماغ ہے بالکل وہ کیا کہتے ہیں کھسک گیا ہے۔ ایک تو آپ نے نام کے ساتھ سید لگا رکھا ہے، برائے مہربانی یہ سید مزمل یہ لکھنا چھوڑ دیں، کیونکہ لوگ یہاں پہ ہمارا کلچر ہے کہ ہم سادات کی بڑی عزت کرتے ہیں، تو اس لیے نا ذرا اچھا نہیں لگتا، اور آپ کے کام جو ہے وہ سادات والے نہیں ہیں۔ آپ ہمیشہ جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے اور پھر آخر میں آپ جا کے کہہ دیتے ہیں نہیں میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان بننا نہیں چاہیے تھا۔ یہ وہی بات ہوئی نا کہ کسی کو کہا تو کتا ہے، تو بغیرت ہے، تو فلاں ہے، تو چار گالیاں نکال کے پھر کہا یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ فلاں کہہ رہا تھا۔ آپ کا وہی حساب ہے، سارا کچھ کہہ کے آخر میں جو ہے نا وہ فلاں کہہ رہا تھا، وہ بات ہے آپ کی، کیونکہ آپ کے اندر ایک ڈر ہے، سچ آپ منہ پہ اس وجہ سے نہیں لاتے، ادروائز آپ کے جو عزائم ہیں وہ آپ کی باتوں سے کلیئر نظر آتے ہیں کہ کیا عزائم ہیں۔ اور انجینئر صاحب جناب نیچے کمنٹ کر رہے ہیں جی واہ واہ کیا بات ہے، بڑی تعریف کر رہے ہیں، وہ بھی کھل کے سامنے نہیں آتے، کبھی مذہب کا سہارا لیتے ہیں، بتائیں میں لبرل ہوں، آپ کو اتنا لبرلزم پسند ہے تو کیوں آپ یہ اسلام کا سہارا لے کے لوگوں کو جو ہے وہ چونا لگا رہے ہیں؟ سیدھا کھل کے لبرلزم کے حق میں بات کریں، تاکہ اوپر ویڈیو میں بندہ کہہ رہا ہے کہ جی مذہب کو ریاست سے الگ ہونا چاہیے، اور نیچے انجینئر صاحب جناب کمنٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے سبحان اللہ۔ یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا نا ان مولویوں کا بھی جو اس طرح کے کام ڈال رہے ہیں، لوگوں کو غلط جو ہے گائیڈ کر رہے ہیں، غلط طرف لے کے جا رہے ہیں، چند بندے آپ کو سننا کیا شروع ہو گیا، آپ ویوز کو دیکھ کے پاگل ہو گئے ہیں، اور لوگوں کو غلط گائیڈ کیے جا رہے ہیں، لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں، آپ ان کو لبرلزم، کمیونزم، سوشلزم کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ پہلے ہی اتنے لوگ یونیورسٹیز کے بچے ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں، اور آپ پھر ان کو اس کی تعریف کر کے ان کو ایک راستہ کھول دیتے ہیں کہ جی وہ پھر ان کو ایک نا توجیہ مل جاتی ہے کہ یار یہ چیز تو بڑی اسلام کے قریب ہے، ایسے ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام کا اپنا ایک نظام ہے، اس کو کسی اور نظام کا کوئی سہارا نہیں چاہیے۔ اور پہلے تو میں نے یہ چینل بنایا تھا کسی اور مقصد کے لیے، لیکن یہ جب میں نے جیسے یہ چینل بنایا اور یوٹیوب پہ طرح طرح کی چیزیں دیکھنے شروع کی تو میرا موٹیو جو ہے نا وہ بڑا چینج ہو گیا۔ مطلب میں نے ایک شغل میلہ یہ وہ لگانے کے لیے، چل کرنے کے لیے یہ یوٹیوب چینل بنایا تھا، لیکن میرا تو دماغ خراب ہو گیا یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے کہ کیسے کیسے لوگ پائے جا رہے ہیں کہ بڑی باریک سی واردات جو ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں باتوں باتوں میں۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آئی؟ آپ جنہی دنوں میں یہ ویڈیو بنا رہے ہیں انہی دنوں میں بابری مسجد کی جگہ نئے مندر کا افتتاح ہو رہا ہے، اور کبھی آپ بات کریں کہ جڑاں والے میں یہ ہوا، بھائی کبھی آپ دیکھیں پاکستان میں حکومتی سطح پہ یا کسی بھی پارٹی نے، سیاسی نے کوئی اقلیتوں کے خلاف کہیں ظلم ہوا ہو تو اس کو مطلب ہے آن کیا ہو کہ نہیں یہ صحیح ہوا ہے؟ آج تک نہیں کیا۔ کبھی مین سٹریم پارٹیز نے پاکستان میں ان چیزوں کو جو غلط واقعات ہوئے ہیں کبھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ہمیشہ مذمت کی ہے۔ اور جب وہاں پہ فیصل آباد میں یہ جڑاں والا میں یہ واقعہ ہوا، سب سے
جو پہلے وہاں پہ پہنچے لوگ وہ بھی اسلامی تھے، جماعت اسلامی والے اور دیگر اسلامی جماعتیں جنہوں نے ان کی مدد کی، ان کو مسجدوں میں جگہ دی رہنے کو. وہاں پہ آپ کہاں تھے؟ لبرل لوگ کہاں تھے؟ ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں پہنچے؟ پھر آپ زہر اگلتے ہیں پاکستان کے بارے میں. ہمیشہ ہمیشہ جو مذہبی لوگ ہیں انہوں نے جہاں بھی کوئی غلط کام ہوا ہے انہوں نے کنڈیم کیا ہے اس کو. آپ کو بابری مسجد نظر نہیں آئی، آپ کو انڈیا بہت اچھا لگا ہے کہ وہاں پہ بڑا اچھا ہے. اگر ہم آج وہاں ہوتے تو ہماری مسجدیں بھی ایسی ہی گرائی جاتی، پھر ہم دیکھتے رہتے کہ یہاں پہ مندر بن رہے ہیں. وہ کم از کم یہاں پہ ایسے تو نہیں ہو رہا. اگر کوئی ایک آدھ واقعہ ہوا بھی ہے تو اس کو سسٹم نے ہمارے نے آن نہیں کیا. یہ آپ دیکھیں، یہ بی بی سی کی یہ پورا آرٹیکل چھپا ہے یہ اتوار والے دن. آپ نے پڑھا ہے اس کو؟ یہ کیا لکھتے ہیں جی؟ یہ پورا میں آپ کو کچھ پڑھ کے بیچ میں سے سناتا ہوں جی. یہ دیکھیں، سسٹم آن کر رہا ہے بھائی ان کو. انڈیا کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کے معروف شہر ایودھیا کہ پتہ نہیں یودھیا کیا نام ہے اس کا میں رام مندر کی تعمیر کا کام ابھی مکمل تو نہیں ہوا ہے، لیکن آج سوموار کو اس کا افتتاح پورے مذہبی رسم و رواج اور شان و شوکت کے ساتھ کیا جا رہا ہے. پورے ملک میں جشن کا ماحول ہے اور جگہ جگہ تقاریب منعقد کی جا رہی ہیں. اس افتتاح کو مذہبی اصطلاح میں پران پرتشٹھا یعنی مندر میں نصب کی جانے والی مورتی میں ان کی روح کو بلانے کا، رام کے مجسمے میں ان کی روح کو بلانے کا عمل کہا جا رہا ہے، جسے عرف عام میں روح پھونکنے کا عمل کہہ سکتے ہیں، جس میں سب سے آخر میں آنکھ کھولی جاتی ہے. خیال رہے کہ یہ مندر تاریخی بابری مسجد کے سنہ 1992 میں شدت پسند ہندوؤں کے ہاتھوں انہدام اور انڈین سپریم کورٹ کے رام جنم بھومی کے حق میں فیصلے کی تعمیر میں ہو رہا ہے. مندر کی افتتاحی تقریب کے سلسلے میں ہونے والی پوجا میں وزیر اعظم نریندر مودی یا آپ کے ابو جان کے ساتھ آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت اور اتر پردیش یہ سب لبرلزم کے ابو دیکھیں آ رہے ہیں ادھر. یوگی آدتیہ ناتھ کے علاوہ 1 درجن سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی. ملک کی میڈیا اور سوشل میڈیا میں اس حوالے سے تبصرے کیے جا رہے ہیں. انڈیا کے ارب پتی تاجر مکیش امبانی بھی اس ملک بھر کے لیے انڈیا کے ارب پتی تاجر مکیش امبانی نے اس ملک بھر کے لیے خوشیوں کا تہوار دیوالی سے تعبیر کیا ہے، جبکہ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ جو مورت اب تک پتھر کی تھی وہ تقدیس کے بعد اب خدا کا روپ دھار لے گی. اللہ اکبر، لعنت ہے تواڈے تے لعنت. جو لوگ اصول و رسم و رواج اور روایات کا احترام کرتے ہیں وہ بھگوان رام کو سب سے بڑا بھگت ہے. اس طرح نیچے مختلف نام لکھے ہوئے ہیں. وہ کانگریس والوں نے نہیں شرکت کی، خیر ان کو ووٹ بھی نہیں ملیں گے کیونکہ وہاں پہ انتہا پسندی اتنی ہے، جو مسلمانوں کے خلاف زہر اگلے گا اس کو ووٹ ملیں گے. آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ناکام ہے، ناکام ریاست بن چکی ہے؟ آپ نے کیسا یہ نتیجہ نکال لیا؟ آپ نے وہ بابا جانی کی وہ کتاب پڑھ لی ابوالکلام کی آزاد کی، ایک تو آپ تو بڑا اپنے آپ کو چیمپئن سمجھ رہے ہیں اور آپ کی سوچ صفر ہے. آپ کو پہلے بھی ایک جوک بھی میں نے وہ سنا تھا جو آپ نے پردے کے بارے میں کیا تھا. آپ انتہائی وہ کہتے ہیں نا آپ کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی منطق نہیں ہے، بس آپ کو ایک بہانہ چاہیے کسی طرح آپ پاکستانی ریاست کے خلاف جو ہے نا وہ باتیں کر سکیں. اور جو لوگ یہ لسانیت اور علاقائیت کے پھر لڑ رہے ہیں، قیامت والے دن ان کو پتہ چلے گا کہ اسلام کے علاوہ باقی کوئی بھی جو تعصب ہے نا اس کے لیے لڑنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے مسلمانوں کے لیے. مسلمان صرف اسلام کے لیے لڑتا ہے، وہ زمین کے لیے بھی نہیں لڑتا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے زمین وسیع ہے، جہاں نظر دوڑاؤ تمہاری، جہاں بھی جاؤ وہ تمہاری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا، پہلے گالیاں دے کے پھر کہا یہ تو فلاں نے کہا تھا، یہ والا کام بند کر دیں. کھل کے کھیلیں، کھل کے سامنے آئیں، اپنا اصلی چہرہ جو ہے نا وہ عوام کو دکھائیں. آپ عوام کو لیپا پوتی کر کے ان کو غلط راہ پہ نہ لے جائیں. اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس کا کاؤنٹر کیا جائے، کیونکہ آپ دن بدن لوگوں کے ذہنوں میں زہر بھر رہے ہیں اور ویوز کے چکر میں زیادہ تر میں نے دیکھے ہیں کمنٹ بھی آپ کے انڈیا سے ہی آئے ہوئے ہیں، ان کو یہ باتیں زیادہ اچھی لگی ہیں. پاکستانیوں کو تو شاید کچھ کو اچھی لگی ہوں گی جو آپ جیسے جو ہے نا وہ ذہنی مریض ہیں. ادروائز یہ آپ کی باتیں کوئی اتنی وہ قابل ستائش نہیں تھی جو آپ نے عجیب و غریب باتیں کی. اور بابری مسجد پہ آپ نے ذرا بات نہیں کی کہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے. وہاں پہ آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا. اتنی صدیوں سے وہاں پہ مسجد ہے بابری، تو ابھی وہاں پہ مندر بن رہا ہے.
لعنت ہی ہے ایسے لوگوں پہ جو جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پہ. اور آپ جھوٹے انسان ہیں جو بھی ہیں، آپ جھوٹ بولنا بند کر دیں، سیدھی بات کریں، کوئی لاجک کے ساتھ بات کریں، اور پاکستان کے خلاف اور ان کے یہاں کے رہنے والوں کے خلاف اور اس کو ناکام ریاست کہنا بند کریں. کون سا ایسا ملک ہے دنیا کا جہاں پہ اس طرح کے معاملات نہیں چل رہے؟ چند ایک ملکوں کے علاوہ باقی کوئی ایسا دنیا میں ملک ہے ہی نہیں. یہ نہیں کہ صرف مسلم، کوئی اور بھی دوسرے مذاہب کی جو لوگ رہنے والے ہیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے ریاست ناکام ہو گئی ہے. ریاست اپنا کام کر رہی ہے اور ریاست سمجھتی ہے کیسے ہینڈل کرنا ہے ایسے لوگوں کو. انشاءاللہ ان کو نت آ جائے گی. آج سے 10 سال پہلے انہوں نے بڑا سار اٹھایا ہوا تھا، اب بہتر ہوا ہے انشاءاللہ آنے والے، لیکن آپ جیسے لوگ بہتر نہیں ہونے دیتے. تو اس چینل کو سبسکرائب کرنے سب سے گزارش ہے. ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب ہم دیتے رہیں گے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اللہ حافظ.